من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها۔ سامعین، میرے محترم ناظرین، کافی عرصے کے بعد آج آپ سے ہم کلام ہونے کا دوبارہ موقع ملا ہے۔ سوچ رہا تھا کوئی ایسا سلسلہ شروع کیا جائے اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق سے، کہ جو میرے لیے بھی آخرت کا ذریعہ بنے، آخرت کمانے کا، سننے والوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے بھی اس میں بڑی خیر کی چیزیں ہوں۔ تو کافی سوچ بچار کے بعد میں ایک ہڈن ٹریجر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ وہ علمی خزانہ ہے اسلام سے متعلق جو انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی قدم بقدم کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اس کے جو مین فیچرز ہیں، نمبر ایک جو سب سے اہم بات ہے کہ جو چیزیں آپ سے میں شیئر کروں گا وہ اوتھینٹک ہوں گی، مستند ہوں گی، اور مستند ہونے کے ساتھ ساتھ وہ شارٹ ہوں گی، مختصر ہوں گی کہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لگے گا اس میں انشاءاللہ۔ اور تیسری چیز، جو چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ جو معلومات جو خزانے میں سے گاہے بگاہے تھوڑا تھوڑا آپ سے شیئر کروں گا، وہ سارا کا سارا جو علمی ڈیٹا ہوگا انشاءاللہ وہ قابل عمل ہوگا، اور اس کو انسان آسانی کے ساتھ اپنے اوپر امپلیمنٹ کر سکے گا، نافذ العمل ہو کر وہ انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں ایک تبدیلی کا سبب بنے گا۔ اس میں جن چیزوں کی طرف احاطہ کروں گا، ڈیلی ایک فرض کے بارے میں، ایک سنت کے بارے میں، اور ایک اہم عمل کی فضیلت ہوگی اس میں، اسی طرح ایک گناہ سے بچنے کی ترغیب ہوگی، دنیا کی حقیقت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اور قرآن کی نصائح میں سے کوئی ایک نصیحت ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بتائے اپنی زبان مبارک سے ان پر روشنی ڈالی جائے گی۔ بعض اوقات اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی اور اسلامی تاریخ کا بھی کوئی حصہ انشاءاللہ شامل کیا جائے گا۔ تو بنیادی چیزیں میں واپس دہرا دیتا ہوں۔ بنیادی چیزوں میں جو یہ ہڈن ٹریجر آپ کے ساتھ شیئر ہوگا، جو مخفی خزانہ ہے، وہ سب نمبر ایک وہ مختصر ہوگا، اوتھینٹک ہوگا اور قابل عمل ہوگا۔ یہ تین چیزیں انشاءاللہ اس میں پیش خدمت ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں آج آپ کو ایک فرض کے بارے میں اطلاع دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، أشهد أن لا إله إلا الله کہ اسلام میں اس شخص کا کچھ بھی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ ایک زمانہ تھا کہ مدینہ منورہ میں غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں فرمایا تھا کہ الفرق بین المؤمن والکافر ترک الصلاۃ، کہ وہ چیز جو مسلمان اور کافر کے درمیان تمیز اور فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ یعنی مسلمان کی شان سے بڑی بعید بات ہے، مسلمان کی یہ بات شایع نشان نہیں ہے کہ وہ صحیح تندرست ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھے، اور کافر پر تو نماز بھاری گزرتی ہے، منافق پر بھی بھاری گزرتی ہے۔ تو یہ حضور کا فرمان، اسلام میں اس شخص کا کچھ بھی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ لیکن اس میں فرض کیا ہے؟ اور وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز ادا کرنا چاہے خلوص نیت کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، قبلہ رخ ہو کر، پاک صاف ہو کر، لیکن وہ وضو کو اسکپ کرے کہ میں وضو کے بغیر نماز ادا کروں گا، تو یہ وضو جو ہے نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط قرار دی ہے، لہٰذا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ عذر، مجبوری جہاں پر آئے گی وہاں شریعت میں اس کا علاج اور سہولت موجود ہوگی۔ سنت کے حوالے سے جو خزانہ ہے اس میں سے آج ایک سنت یہ ہے کہ جب کبھی آپ گھر کے دروازے پر پہنچے تو سلام لازمی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے گھر کے دروازے پر آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل سامنے کھڑے نہ ہوتے، بلکہ دائیں طرف یا بائیں طرف تشریف فرما ہوتے، کھڑے ہوتے، تاکہ گھر کی کوئی خاتون یا کوئی بچہ یا اور کوئی ایسا بندہ جس سے نظر بچانی ضروری ہے، وہ اگر دروازہ کھولے تو بالکل دروازے کے سامنے دروازہ کھول کر ایک دم سے سڈنلی کوئی ڈر نہ جائے اور وحشت بھی نہ ہو، ادب بھی ہو اس میں، تو دروازے کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم فرماتے۔ مشکات المصابیح زاد الطالبین میں ہم نے یہ حدیث یاد کی تھی کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، باہر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور نے پوچھا من ذا، دروازے پر کون ہے؟ تو آگے سے جواب آیا انا، تو یہ یعنی میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب ناگوار گزرا، فقال ما انا انا، کہ یہ انا کیا ہوتا ہے؟ یعنی میں ہوں دروازے پر کیا ہے؟ یعنی جو شخص بھی دروازے پر آئے
وہ اپنا نام بتائے کہ میں عبداللہ ہوں، محمد ہوں، عبد الرحمن ہوں، تو یہ دروازے پر پہنچ کر سلام کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت آپ کو بتائے چلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کو 100 مرتبہ اور شام کو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے تو اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی، خواہ اس کے گناہ سمندر کے جاگ سے زیادہ کیوں نہ ہو۔ اسی طرح کا ایک مضمون دوسری حدیث میں بھی ہے، ولا ابالی، کہ میرے بندے اگر تو گناہ کرے اور ندامت کے ساتھ میرے سے توبہ استغفار کر لے تو میں تیرے گناہ معاف فرما دوں گا، اگرچہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو بھرپور کر دیں، اگرچہ پر نہیں ہو سکتے لیکن میں معاف کر دوں گا میرے بندے، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح میرے محترم سامعین کرام، دنیا کے بارے میں جو مال کی چاہت ہے، اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سماعت فرما لیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں لوگوں کو اپنے مال کی زکوٰۃ دینا بہت بھاری گزرے گا۔ اللہ اکبر، یہ سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں کو اپنی مال کی زکوٰۃ دینا بھاری گزرے گا۔ آج ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ تو بر وقت یا وقت سے پہلے بھی ادا کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ملک میں سیلاب کی کیفیت گزری ہے، اس سے پہلے کووڈ کا زمانہ گزرا ہے، اس سے پہلے اور دیگر سماوی آفات آتی رہی ہیں، تو ہمارے نیک لوگوں نے، مجھے معلوم ہے، کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ تاہم بعض لوگ ایسے ہیں جن کو بخل آ لیتا ہے، بخل کی وجہ سے پھر وہ زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے دنیا کے بارے میں حقیقت یہ بتائی ہے یہ کہ دنیا کا مال جو ہے یہ بعض اوقات انسان کے گلے پڑ جاتا ہے، محبت اس سے اس درجے کی ہو جاتی ہے کہ اگر 100 روپے میں سے 1 روپیہ اگر آپ نکالتے ہیں تو انسان سوچتا ہے 99 رہ گئے، 1 کم ہو گیا، جبکہ اللہ کے خزانے میں ان 99 سے اتنا کام ہو جاتا ہے جتنا کئی 100 سے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دنیا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔